اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر کے اور انہوں نے نصیحت کا مطالبہ کیا۔ عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت بھی فرما دے اور نصیحت بھی اختصار کے ساتھ فرما دے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی طالب آپ سے نصیحت بھی مانگے اور نصیحت کے ساتھ ساتھ اختصار کی قید لگائے تو یہ اختصار کی قید لگانا یہ ادب کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کا مطالبہ بھی کیا اور اختصار کی قید بھی لگائی۔ آپ مجھے اختصار کے ساتھ نصیحت کر دیجئے اور پھر میں نے نکل جانا ہے، چلے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو مختصر سی نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت یہ ہے، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، یہ نصیحت ارشاد فرمائی اور اس صاحب کو وہاں سے رخصت فرما دیا۔ دیکھیے یہ ایک مختصر سے حدیث ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں فالو کر لیا تو ہماری زندگی کے اندر کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے، غصہ، اس غصے کے اندر کئی گناہوں کے دروازے موجود ہیں جو اس غصے کی وجہ سے وہ کھل جاتے ہیں انسان کے اوپر۔ غصہ مت کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر غصے کا مادہ ہی نہ ہو، نہیں۔ غصہ مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو قابو کر لیں، اپنے غصے کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر اپنے حکمت کے تحت غصہ انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میرے اندر غصے کا مادہ ہی ختم ہو جائے پھر وہ انسان بھی نہیں رہتا، وہ تو گدھا بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر غصہ ہونا چاہیے ہے، لیکن جس چیز پر شریعت آپ کو غصہ کرنے کی اجازت دے وہاں غصہ کرے۔ اگر بے جا غصہ کریں گے تو آپ کے اوپر کئی گناہوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کئی شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس موقع پر غصہ آنا یہ عین غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ ایسے موقع پر کہ شریعت کے خلاف ورزی ہو رہی ہو، آپ کو غصہ نہیں آ رہا، تو پھر آپ اپنے ایمان کے اوپر روئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان کمزور ہے۔ میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ غصہ انسان کا ایسا عمل اور ایسا فعل ہے کہ اگر انسان اس کو قابو میں نہ کر لے تو انسان کے اوپر دیگر فواحش اور گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس بندے کے اوپر آپ کو غصہ ہے وہ آپ سے اوپر ہوگا یا آپ کا ماتحت ہوگا؟ اگر وہ آپ کا ماتحت ہے تو آپ اپنے غصے کو جب بھی ٹھنڈا کریں گے ان کے ڈانٹ ڈپٹ کرو گے۔ جب ڈانٹ ڈپٹ کرو گے تو اس ڈانٹ ڈپٹ کے نتیجے میں اس کی دل آزاری ہوگی۔ اور فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے، تمام بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل آزاری ہے۔ جب آپ کو کسی کے اوپر غصہ ہے تو ظاہری بات ہے آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چلتا تو آپ گالی گلوچ کرو گے، اور یہ گالی گلوچ حدیث پاک میں آتا ہے کہ گالی گلوچ یہ تو فسق ہے، اور اگر اس سے آگے بڑھ گئے آپ نے لڑنا شروع کر دیا، فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اور اگر اسی بھی آپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا، غصے کے نتیجے میں آپ قتل و غارت کریں گے، اور قتل
بھی نہیں سوچ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کا مخاطب جس پر آپ کو غصہ ہے، اگر وہ آپ کا ماتحت نہیں ہے بلکہ رتبے میں آپ سے بڑا ہے، تو سامنے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن جیسے بھی وہ آپ کے نظروں سے غائب ہوگا پھر آپ ان کے پیچھے ان کی غیبت کرو گے۔ جس کے پاس بیٹھو گے، جو بھی آپ کے پاس بیٹھے گا، بس ان کی برائیاں آپ بیان کریں گے۔ جو برائی آپ بیان کر رہے ہو اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے یہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر پائی نہیں جا رہی یہ تہمت اور بہتان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہتان کا جو وزن ہے وہ آسمانوں سے بھی زیادہ بوجھل ہے۔ آسمانوں کا وزن کتنا ہے؟ ایک آدمی کسی پر تہمت اور بہتان بن رہا ہے، یہ اپنے اوپر اتنا گناہوں کا بوجھ لد رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس انسان کے اندر غصے کا مادہ ہے اور کنٹرول اور قابو میں نہیں ہے، اگر وہ بے جا غصہ استعمال کرتا ہے تو اس غصے کے نتیجے میں اس انسان کے اوپر دیگر گناہ اور فواحش ہے، کئی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کو غصہ ہے اس کو اگر کئی ترقی ملتی ہے یا کوئی نعمت مل جاتا ہے، ان کے ترقی سے، ان کے نعمت ملنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر انہیں نقصان پہنچتا ہے تو ان کے نقصان کی وجہ سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ ایک مسلمان ہونے کے منافی ہے۔ اگر اسے کوئی ترقی مل گئی یا کوئی نعمت مل گئی تو آپ کے دل میں تین خواہشات پیدا ہوں گے۔ پہلا خواہش یہ ہے کہ اس بندے کو جو نعمت مل گئی ہے یہ نعمت اسے چھن جائے، یہ نعمت اسے چھن جائے، اسے نہیں ملنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اسے چھن جانی چاہیے۔ یا آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اس بندے کو جو نعمت مل گئی ہے یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ اگر یہ خیال نہیں ہے تو پھر یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ نعمت جو ان کے پاس ہے ان سے یہ چھن جائے، اور اس نعمت کی بدولت انہیں جو مقام مرتبہ ملا ہے اس مقام مرتبے سے یہ محروم ہو جائے۔ اب یہ نعمت مجھے ملے اچھا ہے، نہ ملے پھر بھی اچھا ہے، لیکن اسے چھن جانا چاہیے۔ یہ حسد ہے، اور حسد کا یہ غلیظ ترین درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ تو غصے کے نتیجے میں آپ کسی کے اوپر ظلم بھی کر رہے ہیں، غصے کے نتیجے میں دل آزاری بھی کر رہے ہیں، غصے کے نتیجے میں آپ غیبت بھی کر رہے ہیں، تہمت بھی باندھ رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کسی کے ساتھ حسد بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ کا غصہ کنٹرول میں ہو گیا ہے تو آپ کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کر سکیں گے، کسی کے ساتھ چغلی غیبت بھی نہیں کریں گے، اور کسی کے ساتھ اب حسد بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ کتنی واضح بیماریاں، نشانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام پائی جاتی ہے، اور اس کے بنیاد میں جب چلا جائے تو اس میں انسان کا اپنا بے قابو، بے کنٹرول غصہ شامل ہے۔ کتنے خاندان آپس میں جدا ہو گئے، ایک معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرا معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غصہ ہے نا، ایک دوسرے تک سلام کرنا چھوڑ دیا، غصہ بے قابو ہو گیا ہے۔ اب یہ غصہ قابو کیسے میں ہو جائے، اس کا علاج کیسے ممکن ہو؟ کئی اس کے تدابیر ہو سکتی ہے۔ بہت سارے تدابیر تو ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں ہمیں بتلائی، اور بہت ساری ایسے ہیں کہ انسان خود بھی اگر اس اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اچھے برے صفات رکھے ہیں، اور ان میں سے بعض صفات ایسے ہیں کہ جو اختیاری ہے، یعنی انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان جب بھی اس کی اصلاح کرنا چاہے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک غصہ بھی ہے۔ یہ غصہ انسان کا ایک ایسا عمل ہے، ایسا فعل ہے کہ اگر انسان مجاہدے کے ذریعے، محنت کے ذریعے اس کی اصلاح کرنا چاہے تو انسان اس کی اصلاح بآسانی کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کی،
مجھے زیادہ غصہ آتا ہے، کبھی ہم نے کسی سے پوچھا نہیں ہے بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کو غصہ آ گیا تو غصے کے عالم میں آپ پانی پی لیں۔ جب غصے کے عالم میں آپ پانی پیئیں گے، اس پانی پینے سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ ایک آگ ہے اور آگ پانی ہی بجھا سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصے کے وقت اگر آپ کو موقع ملے تو آپ وضو کر لیں۔ اگر یہ موقع نہیں مل سکتا ہے تو کم از کم آپ اللہ کی پناہ مانگے۔ نبی علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک صاحب کو دیکھا کہ سخت ترین غصے میں ہے اور غصے کی وجہ سے ان کے سر کے رگ جو ہے نا یہ پھولی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس صاحب کے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی ہے، میرے پاس ایسا کلمہ موجود ہے، اگر یہ کلمہ یہ بندہ کہہ لے تو اس کے اوپر جو کیفیت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو بندہ دھیان اور توجہ کے ساتھ غصے کے عالم میں اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر غصے کی اس آگ کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور تعبیر یہ ہے کہ بھائی جس کے اوپر آپ کو غصہ آیا ہے، اگر وہ آپ کا ماتحت ہے تو فوراً اسے کہہ دے بھائی آپ میرے سامنے سے ہٹ جائے، چلے جائے۔ جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر آپ اس کو بلائے، اگر اس کی اصلاح مقصود ہے تو مصنوعی غصہ بنا کر کے اس کی اصلاح کرے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر وہ آپ کا ماتحت نہیں ہے بلکہ آپ سے بڑا ہے تو آپ خود اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ جس وقت آپ کا غصہ ختم ہو جائے تو پھر درخواست کی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہو کر کے گلے کی شکل میں آپ ان کے سامنے بیان کر دے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے طرف سے اگر ظلم زیادتی ہو تو وہ دور کر دے گا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ان کے طرف سے آپ کے لیے بہتری ہے لیکن آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ آپ کو بہتر ایک طریقے سے سمجھا دے گا اور آپ کے دل کے اندر سے یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے حلم مانگے، بردباری اور برداشت مانگے۔ ہم جن اکابر کی کتابیں پڑھ کر کے یا جن کی زندگی پڑھ کر کے ہم دین سیکھتے ہیں، اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو کیا حلم، کیا بردباری، کیا برداشت تھا ان کے اندر۔ اسماعیل شہید صاحب رحم اللہ دہلی کے ایک بڑے مسجد میں واعظ اور نصیحت فرما رہے تھے اور بڑا سارا مجمع ان کے سامنے بیٹھا، تو حضرت کے سامنے ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا میں نے ایک سوال کرنا ہے۔ بھئی کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ وہ یہ جملہ آج کے کسی مولوی کو کہہ دیا جاوے، اگر خود کچھ نہ کہے کم از کم متبعین سے تو کہہ دے گا، محبین سالکین سے تو کہہ دے گا اسے گردن مروڑ دو۔ لیکن حضرت وہاں یہ کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ نے غلط سنا ہے، آپ کو غلط اطلاع ہوئی ہے، اس لیے کہ میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو ابھی بھی دہلی میں موجود ہیں۔ ہمارے اکابر وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اللہ کے لیے معاف کر دیتے تھے اور درگزر کر دیتے تھے۔ صبر، برداشت، علم اس درجے کا تھا۔ آج اگر آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، غصے کو برداشت کر لیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس موقع پر معاف فرمائیں گے جس وقت وہ معافی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر غصے کا مادہ ہی نہ ہو، بلکہ غصہ مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کے اوپر قابو پا لے، انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔